میں نے بانس دلدل میں گاڑ دیا۔ میرے اندر ایک قاتلانہ اشتعال پھٹ پڑا اور میں ناؤ سے کود کر کنارے پر آ گیا۔ لوسی گھبرا کر پیچھے ہٹی اور ٹیموٹو کو میرے مقابلے پر چھوڑ دیا۔ میں کسی بپھرے ہوئے بیل کی طرح ٹیموٹو پر حملہ آور ہوا۔ میں اس کا گلا دبوچنا چاہتا تھا۔ میں قریب پہنچنے والا تھا کہ میرا پیر پھسلا اور میں منہ کے بل نیچے گرا۔ اگر میں ٹیموٹو کی جگہ ہوتا تو اپنے بوٹ سے حملہ کرتا۔ سر پر پڑنے والی ایک ٹھوکر مجھے ختم کر دیتی، مگر وہ کسی لاش کی طرح ساکت کھڑا رہا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میرے پیر دلدلی زمین پر جا پڑے۔ میں دلدل سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ آگے جھکا، میرا بازو پکڑا اور حیرت انگیز طاقت کے ساتھ مجھے دلدل سے نکال کر کھڑا کر دیا۔ غصے میں بھرے ہوئے میں نے اسے گھوسا مارنے کی کوشش کی، مگر اس کوشش نے میرا توازن بگاڑ دیا۔ میں گرا اور کنارے سے لڑک کر نہر میں پہنچ گیا۔ یہاں پانی تو کمر تک ہی تھا، مگر نہر کی تہہ دلدلی تھی۔ مجھے اپنے پیر اندر دھستے ہوئے معلوم ہوئے۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو ٹیموٹو، میرے پاس آؤ، لوسی چلائی۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے ٹھنڈے برف پانی کی بالٹی مجھ پر الٹ دی گئی ہو۔ میرا غصہ بھڑک اٹھا۔ میں جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہ مجھے جس بات کا شبہ تھا وہ حقیقت بن چکی ہے۔ ٹیموٹو نہر میں اتر کر ناؤ پر چڑھ گیا۔ پھر اس نے جھکتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ایک لمحہ ہچکچاہٹ کے بعد میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ بغیر کسی خاص دشواری کے اس نے مجھے دلدلی کیچڑ سے نکال کر ناؤ میں بٹھا دیا۔ یہ تمہیں مار ڈالے گا ٹیموٹو، لوسی چلائی۔ ٹیموٹو یہ تمہیں ہلاک کر دے گا، وہ پھر چلائی۔ میں کھڑا ہوا تو میں نے لوسی کو ایک چھڑی کے سہارے نہر میں اترتے دیکھا، مگر ناؤ تک پہنچنے سے پہلے وہ پانی میں گر پڑی۔ میں اور ٹیموٹو دونوں نے اسے سنبھالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ناؤ کا توازن بگڑ گیا اور وہ الٹ گئی۔ ہم دونوں لوسی کے قریب پانی میں گرے۔ میں اس تک پہلے پہنچا۔ جیسے ہی میں نے اسے سنبھال کر کھڑا کیا، اس نے چھڑی میرے چہرے پر ماری، مگر وہ بہت خستہ تھی۔ چہرے سے لگتے ہی ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گئی۔ لوسی گھبرا کر مجھ سے دور ہٹی اور ٹیموٹو نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے پیر کیچڑ میں دھس رہے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح میں کنارے تک آیا اور ایک درخت کی موٹی شاخ کو پکڑ کر اس کے سہارے سے کنارے پر چڑھ گیا۔ ٹیموٹو نے لوسی کو بازوؤں میں لے رکھا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ وہ کیچڑ میں دھس رہا ہے۔ میں نے درخت کی جڑ کو پکڑتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے پکڑ لیا۔ میں دونوں کو کھینچ کر کنارے تک لایا۔ ٹیموٹو نے لوسی کو میری طرف بڑھایا، مگر وہ لڑک کر مجھ سے دور ہو گئی۔ ٹیموٹو میرا ہاتھ پکڑ کر کنارے پر آ گیا۔ کچھ دیر تک ہم کنارے پر لیٹے اپنی سانسیں درست کرتے رہے۔ مجھے وہ چھڑی یاد آئی جو میرے چہرے پر لگ کر ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے لوسی کی طرف دیکھا، وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے الٹی لیٹی تھی۔ پھر میں نے ٹیموٹو کی طرف دیکھا جو اپنی آنکھوں سے کیچڑ صاف کر رہا تھا۔ گویا بزدل ہونے کے علاوہ تم بیوی چور بھی بن گئے، میں نے تلخی سے کہا۔ لوسی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، وہ چیخی، اور یہ بزدل نہیں ہے، اس کی بڑی خوبصورت شخصیت ہے۔ تم اوہ شٹ اپ، میں دھاڑا۔ وہ سہم کر کچھ پیچھے ہٹ گئی۔ میں بدستور ٹیموٹو کو گھور رہا تھا۔ لوسی اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا، اور تم بھی بکواس بند کرو۔ میں نہر میں اتر کر ناؤ کو سیدھا کرنے لگا۔ ٹیموٹو بھی آ گیا۔ ہم دونوں نے مل کر ناؤ سیدھی کر دی اور کنارے تک لے آئے۔ میں ناؤ میں بیٹھا تو وہ کنارے پر چڑھ کر لوسی کے پاس چلا گیا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ ہم ان نہروں کے ذریعے سمندر تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے لوسی کو مخاطب کیا، تم لوگ میرے ساتھ آنا چاہتے ہو یا بدستور رومیو اور جولیٹ کا ڈرامہ کھیلتے رہو گے؟ وہ کنارے پر ناؤ کے قریب آ گئے۔ کیچڑ اور زمین کی پھسلن کی وجہ سے ٹیموٹو لوسی کو سہارا دے کر لایا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ لوسی کو اس نرمی سے سنبھال رہے ہیں جو مجھ سے کبھی ممکن نہ تھی۔ لوسی ناؤ کے دوسرے سرے پر مجھ سے دور جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی افسردگی اور کٹے ہوئے بال میرا دل ٹکڑے کیے دے رہے تھے۔ ٹیموٹو ناؤ کے درمیان لگی ہوئی بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے بانس اٹھایا اور پانی کی سطح پر پھیلی گھاس کے درمیان ناؤ کھینے لگا۔ اگلے 1 گھنٹے تک میں ناؤ کو آگے بڑھاتا رہا۔ ان کے اضافی وزن کے ساتھ مجھے ناؤ چلانا مشکل ہو گیا تھا، مگر میں چلاتا رہا، یہاں تک کہ تیزی سے دھڑکتے دل اور بے قابو سانسوں نے مجھے آخری حد تک تھکا دیا۔ میں بانس پر جھک کر رک گیا۔ ٹیموٹو نے اٹھ کر بانس مجھ سے لے لیا۔ مجھے ہار پسند نہیں تھی، لیکن اب میں مزید ناؤ نہیں چلا سکتا تھا۔ میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ یا تو مجھ سے زیادہ طاقتور تھا یا مجھ سے زیادہ ناؤ کھینے کا فن جانتا تھا۔ وہ اس رفتار سے ناؤ چلا رہا تھا جو میرے لیے ممکن نہ تھی۔ آخر 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد ہم نہروں سے نکل کر سمندری پانی میں آ گئے۔
तब तक मेरी ताकत बहाल हो गई थी। मैंने टेमोटो के थके हुए हाथों से बांस ले लिया। अब बेंच पर सस्ताने की उसकी बारी थी। मजीद कुछ देर के बाद हम जंगल से पूरी तरह बाहर आए। अब हमें डूबता हुआ सूरज भी नजर आ रहा था। नाव को मजीद खींचने की जरूरत नहीं रही थी। समुद्र की लहरें हमें बहाए ले जा रही थीं। मैंने बांस रख दिया और टेमोटो के सामने वाली बेंच पर बैठ गया। आखिर नाव बहते बहते समुद्र के एक रेतीले किनारे से जा लगी और रुक गई। उन दोनों की परवाह किए बगैर मैंने अपनी कीचड़ से भरी कमीज उतारी और समुद्र में कूदकर अपना खाक व खून आलूद जिस्म साफ करने लगा। कोई बीवी अपने शौहर पर, जिसके साथ वो सिर्फ 6 महीने रही हो, इस तरह नहीं चीखती जब तक ये वाकई उसके जज्बात का इजहार न हो। ये कोई हिस्ट्रियाई चीख नहीं थी। मैं जान चुका था कि मैं लूसी को खो चुका हूँ। अपना जिस्म साफ करके मैं नाव में वापस आ गया। मैंने देखा कि लूसी और टिमोटो भी समुद्र में नहा रहे हैं। कुछ देर बाद वो समुद्र से निकले और रेत के एक टीले के पास बैठ गए। मैं नाव से उतरकर उनकी तरफ गया। टिमोटो खड़ा हो गया, जबकि लूसी इसी तरह बैठी खौफजदा नजरों से मुझे देखती रही। ओके, मैं बोला, मुमकिन है तुम अच्छा निशाना ना लगा सको, मगर मेरी बीवी को जरूर चुरा सकते हो। जरा बताओ तो, तुमने इसके साथ कितनी बार दादेश दी है? उसका रद्दअमल ऐसा नहीं था जिसकी मुझे तवक्को थी। मेरा ख्याल था वो मुझ पर झपटेगा और मुझे उससे आखिरी सांस तक मुकाबला करने का मौका मिल जाएगा। क्या ये हरकत मेरे बाप की है? टिमोटो ने बड़ी दिलगीर आवाज में मेरे सीने के दाग की तरफ इशारा करते हुए पूछा। फिर क्या तुम्हें इससे अफसोस हुआ? मैंने जवाब दिया, इससे ज्यादा अफसोस जितना मेरी बीवी चुराने पर होना चाहिए था। तुम्हारा बाप जिंदा रहने के काबिल नहीं है। मैंने उसे हलाक करने का फैसला कर लिया है। मैं कदम बढ़ाकर लूसी के सामने खड़ा हो गया। वो उछलकर खड़ी हो गई और डर कर पीछे हटी। इसे देखो लूसी, मैंने दाग की तरफ इशारा किया। इसके बाप ने मुझसे कहा था कि वो ये निशान तुम्हारे चेहरे पर दाग देगा अगर मैंने उस आदमी को कत्ल नहीं किया जिसे ये बुज़दिल मारने का हौसला नहीं रखता था। उसने मुझे ये बताने के लिए दागा कि वो महज धमकी नहीं दे रहा है, बल्कि ऐसा करने का इरादा भी रखता है। क्या अब भी तुम इस बेहौसला बुज़दिल को चाहती हो, जिसमें इतनी हिम्मत नहीं कि उस जानवर के मुकाबले में खड़ा हो सके जो अपने आप को इसका बाप कहता है? लूसी ने खौफजदा नजरों से मेरे दाग को देखा और दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। लूसी, मैं चीखा, तुम मुझे चाहती हो या इस आदमी को? मैंने उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात देखे कि मुझे यकीन हो गया कि मैं वाकई उसे खो चुका हूँ। मुझे अफसोस है, वो कांपती हुई आवाज में बोली, मगर हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैंने लूसी के चेहरे पर थप्पड़ मारा। वो लड़खड़ा कर पीछे हटी। मैंने टिमोटो को हरकत करते देखा। घूमा तो मेरे मुंह पर एक जबरदस्त घूसा पड़ा, जिसने मुझे पुष्ट के बल रेत पर गिरा दिया। मैं यही चाहता था। मुझे यकीन था कि मैं उसे जेर कर लूंगा। मैं चाहता था कि उसे इतना मारूं कि वो लहूलुहान होकर लूसी के कदमों में गिर पड़े। मैं चाहता था कि उसे दिखाऊं कि उसने किस किस्म के आदमी का इंतखाब किया है। मैंने हाथ चलाया, मगर वो निशाने की जगह मौजूद नहीं था और अपनी बारी पर उसने किसी पेशेवर बॉक्सर जैसी महारत से सीधे हाथ का घूसा मारा। मुझे एक मर्तबा फिर जमीन देखनी पड़ी। कमाल यह था कि मैंने उस घूसे को आते हुए भी नहीं देखा था। तब मुझे अंदाजा हुआ कि मैं एक तजर्बेकार बॉक्सर के मुकाबिल हूँ, जो मुझे शिकस्त दे सकता है। मुझे अपनी ठोरी पर खून बहता महसूस हुआ। इसे मैंने उल्टे हाथ से साफ कर लिया और उठ खड़ा हुआ। मैं आगे बढ़ा। उसने मुझे अपने घूसे की हद के अंदर आने दिया और फिर इससे पहले कि मैं वार करने में कामयाब होता, उसका घूसा चला। नतीजा इस बार भी इस पे साबित था। घूसा इस तरह मेरे सर पर लगा था जैसे किसी खच्चर ने लात मार दी हो। मैंने उसे घूर कर देखा। वार करके वो पीछे हट गया था और उसकी पुष्ट की जानिब लूसी खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। तुम बहुत अच्छे बॉक्सर हो। मैं उठ खड़ा हुआ, मगर मैं भी कम नहीं हूँ। मैं बार बार आगे बढ़ता रहा, बार बार गिरता रहा। अब तक मेरा एक भी घूसा उसके नहीं लगा था और मैं 6 खा चुका था। मैं इससे पहले भी मार खाता रहा था। मेरा जिस्म ऐसी मार का आदी था। बिलाशुबा वो बहुत फुर्तीला था, मगर क्या उसके अंदर भी मार बर्दाश्त करने का हौसला है? मैंने कई मुकाबले इस मुकाम पर आकर जीते थे। मैं फिर आगे बढ़ा। एक बार फिर उसका उल्टा घूसा आया, मगर इस मर्तबा मैं इसके लिए तैयार था। मैंने एक तरफ हटकर बार खाली कर दिया, फुर्ती से कदम बढ़ाया और पूरी ताकत से उसके पेट पर घूसा मारा। उसकी सांस यूं बाहर निकली जैसे कोई टायर पंक्चर होता है। शदीद अजियत के तासुरात से पुर उसका चेहरा मेरे करीब था। मैंने सीधे हाथ से उसके जबड़े पर घूसा मारा। वो इस तरह नीचे गिरा
جیسے کوئی شہتیر کلہاڑی کے وار سے کٹ کر گرتا ہے۔ میں آگے بڑھا، میرا سینہ دھوکنی بنا ہوا تھا، چہرے کے ان زخموں سے خون ٹپک رہا تھا جو اس کے گھوسوں نے بنائے تھے۔ لوسی بھاگ کر ہم دونوں کے درمیان آ گئی۔ نیچے جھکتے ہوئے اس نے ٹیموٹو کا سر اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں اسے دیر تک دیکھتا رہا، پھر گھوما اور آہستہ قدموں سے سمندر کے کنارے تک آیا۔ مجھے بہت دور تک تیر کر جانا تھا، مگر میں اس وقت کچھ ایسے ہی موڈ میں تھا۔ میں سمندر سے نکلا تو پام کے درختوں کے پیچھے سے چاند طلوع ہو رہا تھا۔ مجھے 3 کام کرنے تھے۔ سب سے پہلے لباس تبدیل کرنا، پھر اپنی کار لینا، اور پھر بنگلے سے ویسٹرن لیز رائفل حاصل کرنا۔ وہ بنگلہ جہاں لوسی کو رکھا گیا تھا تاریکی میں ڈوبا تھا۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، مگر ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میری فوکس ویگن وہیں کھڑی تھی جہاں ریمنڈو نے اسے چھوڑا تھا۔ نک اور دوسرے گارڈ بھی یہیں رہتے تھے۔ مجھے یہاں ضروری کپڑے ملنے کی پوری توقع تھی۔ بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں تاریکی میں آہستہ قدموں سے آگے بڑھا، زینہ چڑھ کر اوپر پہنچا۔ میں نے جو پہلا دروازہ کھولا وہ ایک باتھ روم کا تھا۔ چاند کی روشنی اتنی تھی کہ میں بجلی جلائے بغیر نقل و حرکت کر سکتا تھا۔ دوسرا دروازہ ایک بیڈ روم کا نکلا۔ مجھے جن کپڑوں کی تلاش تھی وہ یہاں مل گئے، سیاہ پتلون اور سیاہ قمیض۔ اس کا سائز کچھ تنگ تھا، مگر کام چلانے کے لیے کافی تھا۔ مجھے چمڑے کے سینڈل بھی مل گئے۔ میں کپڑے بدل کر فاکس ویگن کے پاس آیا۔ چابی سوئچ میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے انجن اسٹارٹ کیا اور آگے چل دیا۔ بنگلے سے کافی دور آ کر میں نے ہیڈ لائٹس بھی روشن کر دی۔ ساونٹو کے بنگلے تک پہنچنے میں مجھے 15 منٹ لگے۔ میں نے کار کچھ فاصلے پر ہی روک لی اور باقی راستہ پیدل طے کیا۔ اس بنگلے میں بھی اندھیرا تھا، لیکن میں اپنی جانب سے پوری احتیاط کر رہا تھا۔ رائفل چھت پر تھی جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا۔ میں چھت پر چڑھا۔ یہاں ریمنڈو ہاتھ میں کالٹ ریوالور لیے بیٹھا تھا۔ ریوالور کی نال میری جانب اٹھی ہوئی تھی۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا جوان، وہ بولا۔ اس کے گلے سے بڑی مشکل سے آواز نکل رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں دیکھ سکتا تھا کہ اس کا گلا سوجا ہوا ہے۔ مجھے امید تھی کہ تم رائفل لینے آؤ گے۔ اطمینان سے وہاں بیٹھ جاؤ، کوئی چالاکی مت کرنا، ورنہ بلا جھجک گولی مار دوں گا۔ میں بیٹھ گیا۔ میں ایک بار اسے اپنی چالاکی کا شکار بنا چکا تھا، اور موقع ملتا تو دوبارہ بھی ایسا کر سکتا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ کیا مجھے موقع ملے گا؟ کیا اتنا وقت ہے؟ میں بیٹھ گیا تو اس نے ریوالور اپنی گود میں رکھ لیا، ایک ہاتھ سے اپنا گلا چھوا۔ تم نے تو مجھے مار ہی دیا تھا، پھر تم مجھ سے اور کیا توقع کرتے تھے؟ اچھا وقت ضائع مت کرو۔ ساونٹو جانتا ہے کہ ٹیموٹو اور تمہاری بیوی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تم اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ تم نے بتایا تھا کہ ہمیں ختم کر دیا جائے گا۔ یہی بات ہے۔ کیا وہ تمہیں مل گئے تھے؟ ہاں، وہ دونوں رومیو جولیٹ کا نیا ڈرامہ کھیل رہے ہیں۔ اگر میں نے درست پڑھا ہے تو وہ دونوں جوانی میں مر گئے تھے۔ تمہیں ٹھیک یاد ہے۔ کیا تم مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ ٹوموٹو نے تمہاری بیوی چرا لی؟ یہی بات ہے، مگر معاملہ یک طرفہ نہیں تھا۔ لگتا ہے آج کا دن تمہارے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا، ایمنڈو نے کہا۔ غالباً یہ اس کے اظہار افسوس کا انداز تھا۔ اب وہ دونوں کہاں ہیں؟ جہاں سے تم انہیں تلاش نہیں کر سکتے۔ میں کرنا بھی نہیں چاہتا، مگر ساونٹو ضرور کر لے گا۔ وہ تمہیں اور مجھے بھی نہیں چھوڑے گا، ریمنڈو نے کہا، اور اس میں زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی، لیکن اس سے پہلے وہ یہاں ہم دونوں کے لیے آئیں گے۔ کچھ دیر مقابلہ ہوگا، پھر تمہاری اور میری لاشوں کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر وہ ٹوموٹو اور تمہاری بیوی کے پیچھے جائیں گے، کچھ اور گولیاں چلیں گی اور ان دونوں کو دلدل میں غرق کر دیا جائے گا۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ساونٹو خود اپنے بیٹے کو ہلاک کر دے گا؟ اسے کرنا پڑے گا، ریمنڈو نے جواب دیا۔ یہ بات پھیل چکی ہے کہ ٹیموٹو اپنے باپ کی حکم عدولی کر کے بھاگ گیا ہے، اور کوئی فرد باس کی حکم عدولی کر کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ان لوگوں کی روایت ہے۔ اگر ساونٹو کو باس رہنا ہے تو ٹیموٹو کو مرنا ہی پڑے گا، اور وہ بڈھا بدستور باس رہے گا۔ کس کا باس؟ بہت سے کسانوں کا؟ کیا ساونٹو کے لیے یہ بات اتنی اہم ہے؟ ریمنڈو کچھ دیر ہچکچاتا رہا، پھر بولا، اب تمہیں معلوم ہی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب اس معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا۔ ساونٹو بہت اونچا سوچتا ہے، بڑے بڑے پلان بناتا ہے اور بڑے بڑے وعدے کرتا ہے۔ وہ تمام کسان جن کی وہ بات کرتا ہے اسے خدا سمجھتے ہیں۔ اپنی خدائی برقرار رکھنے کے لیے اسے دولت کی ضرورت ہے، اس قسم کی دولت جس کا میں اور تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا بھائی ریڈ ڈریگن کی تنظیم چلاتا ہے، اور اس تنظیم کے پاس جو دولت ہے
اس کی ساونٹوں کو ضرورت ہے۔ ریڈ ڈریگن وینیزولا میں ہونے والی تمام قمار بازی اور ناجائز منشیات کی تجارت کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس کا بھائی ٹونی دل کے کینسر میں مبتلا قریب المرگ ہے، 2 ہفتوں سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا۔ اس کا بیٹا ڈیاز اس کا وارث اور بہت چلاک آدمی ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے ساونٹو ریڈ ڈریگن پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ تم سوچو گے کہ اس سے زیادہ آسان بات کیا ہوگی کہ ڈیاز کو ہلاک کر دیا جائے۔ ساونٹو کو صرف زبان ہلانے کی ضرورت ہے۔ میں یہ کام کر سکتا ہوں، مگر وہ اس طرح کام نہیں کرتا، کیونکہ 2.5 لاکھ سادہ دل فاقہ کش کسان اسے خدا سمجھتے ہیں، اور کیونکہ اس نے خود بھی اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیا ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو یہ بات معلوم ہو کہ اس کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ قبیلے کے 10 افراد، جنہیں 10 بڑے کہا جاتا ہے، ٹٹل برادرز کا انتظام سنبھالتے ہیں۔ ساونٹو ان سے خوف زدہ ہے، ان کے ہاتھوں میں طاقت ہے۔ اگر وہ اس کے خلاف متحد ہو جائے تو اسے ریٹائر ہونے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ یہ افراد کبھی قتل و غارت گری کی اجازت نہیں دیتے، لیکن وہ انتقام لینے کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی روایات کا حصہ ہے۔ چنانچہ ساونٹو کی پرابلم یہ تھی کہ وہ ڈیاز سے کس طرح چھٹکارا حاصل کرے۔ ڈیاز راستے سے ہٹ جائے تو ریڈ ڈریگن کی تنظیم کسی سربریدہ لاش کی طرح رہ جائے گی۔ ساونٹو کو صرف اتنا کرنا ہوگا کہ وہ اس پر اپنا سر لگا دے اور اس دولت پر قبضہ کر لے جو اسے اپنے تمام وعدے پورے کرنے کے لیے درکار ہے۔ اس نے ڈیاز کو ہلاک کرنے اور قبیلے میں ٹیموٹو کی حیثیت مستحکم کرنے کے لیے پلان سوچا۔ ٹیموٹو کو بتا دیا گیا کہ اسے کیا کرنا ہے، اور جب ساونٹو کسی سے کہتا ہے کہ اسے یہ کرنا ہے تو وہ اسے کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ایک لڑکی تلاش کی گئی اور ٹیموٹو اسے ساتھ لے کر گھومنے لگا، یہاں تک کہ 10 بڑوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ٹیموٹو کو اس کی صورت دیکھنا بھی پسند نہیں تھا، مگر اس نے وہی کیا جو اس سے کرنے کو کہا گیا تھا۔ جب پس منظر کا اسٹیج تیار ہو گیا تو لڑکی کو کسی قسم کا زہر دے دیا گیا جس نے اسے ہلاک کر دیا۔ اس کے مرنے سے پہلے ساونٹو نے ریڈ ڈریگن کے نشان سے اس کا چہرہ داغ دیا۔ یہ نشان اس نے اپنے بھائی کے پاس سے چرا لیا تھا۔ ساونٹو نے 10 بڑوں کو بلا کر لڑکی کی لاش دکھائی اور انہیں بتایا کہ ڈیاز نے پہلے لڑکی کی عزت برباد کی، پھر اسے نشان سے داغ کر ہلاک کر دیا۔ اس طرح اس نے ٹیموٹو کو چیلنج کیا ہے۔ 10 بڑے اس فریب میں آ گئے۔ انہوں نے فیصلہ دیا کہ ٹیموٹو ڈیاز کو قتل کر کے اپنا انتقام لے۔ ساونٹو اسے ہلاک کرنے کا حکم دے سکتا تھا، مگر یہ قتل ہوتا، لیکن ٹیموٹو اسے ہلاک کرے تو یہ انصاف ہوگا۔ ساونٹو جانتا تھا کہ وہ ٹیموٹو کو ڈیاز کو ہلاک کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ٹیموٹو ایک حد تک ہی فرما بردار تھا، وہ کسی کے قتل پر ہرگز آمادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ تمہیں ملوث کیا گیا، لیکن ٹیموٹو نے فرار ہو کر سارا معاملہ بگاڑ دیا ہے۔ اب تک 10 بڑے جان چکے ہوں گے کہ اس نے کیا کیا ہے، اور انہوں نے اسے ہلاک کرنے کا فیصلہ دے دیا ہوگا۔ اگر ساونٹو کو باس رہنا ہے تو اسے اس فیصلے کی تائید کرنی ہوگی۔ اس طرح ڈیاز کو گویا ایک نئی زندگی مل گئی۔ بعد میں ساونٹو ڈیاز سے پیچھا چھڑانے کا کوئی دوسرا پلان سوچ لے گا۔ اس کے دماغ میں ایسے منصوبے بھرے رہتے ہیں۔ مطلب یہ نکلا کہ ساونٹو کے آدمی ٹیموٹو کے پیچھے لگے ہوں گے۔ وہ تمہاری بیوی کو، تمہیں اور مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لو جوان، حکم دیا جا چکا ہے اور ہمیں ہلاک ہونا ہے۔ اگر ساونٹو خود مر جائے تو کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ وہ نہیں مرے گا۔ لیکن فرض کرو مر جائے تب؟ میں نے پھر کہا۔ ریمنڈو چونک گیا، وہ میرا مطلب سمجھ گیا تھا۔ تب ٹیموٹو باس بن جائے گا، لیکن ساونٹو مرے گا ہی کیوں؟ میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ اسے مر جانا چاہیے، میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ ناممکن ہے جوان، ریمنڈو نے نفی میں سر ہلایا۔ اب جب کہ پلان ناکام ہو گیا ہے، ساونٹو کے دماغ میں پہلا خیال یہی آئے گا۔ اب وہ اپنے محافظوں کے پہرے میں ہوگا، ایسے آدمی جنہیں باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔ اس خیال کو دماغ سے نکال دو۔ تم اس میں شامل ہونا چاہتے ہو یا اپنے ہلاک کیے جانے کے انتظار میں بیٹھے رہو گے؟ کوشش کر دیکھنے میں کیا نقصان ہے؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ریمنڈو نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ میں اسے ہلاک کرنے جا رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ تم کہتے ہو کہ وہ میری بیوی کو اور مجھے مارنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کا یقین کرتا ہوں۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو خدا نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے پرواہ نہیں اگر وہ لاکھوں فاقہ کش کسانوں کا مائی باپ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ان کسانوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے تو وہ اس کی بالکل پرواہ نہیں کریں گے۔ تم روایات کی بات کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن میری بھی کچھ روایات ہیں۔ مجھے کوئی داغ کر یا موت کی دھمکی دے کر اس کے انجام سے بچ نہیں سکتا۔ اس نے مجھے پیشہ ور قاتل کہا تھا، میں بالکل وہی ہوں۔
میں کھڑا ہو گیا۔ تم کہتے ہو میں مر جاؤں گا، مگر میں کہتا ہوں کہ ساونٹو مجھ سے پہلے مرے گا۔ میں اسے مار دوں گا۔ تم نے جو کچھ کہا میں مان لوں گا جوان، مگر تم اسے مار نہیں سکو گے۔ میں نے آگے بڑھ کر رائفل اٹھا لی۔ وہ وہیں رکھی تھی جہاں میں اسے چھوڑ گیا تھا۔ میری بات سنو جوان، ریمنڈو بولا۔ ساونٹو ہوشیار ہو تو کوئی اسے مار نہیں سکتا، اور اب وہ ہوشیار ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ اسے اندازہ نہیں ہوگا کہ تم اس کے پیچھے آؤ گے؟ وہ اس کے لیے تیار ہوگا۔ تمہارے خیال میں وہ اب تک باس کیوں بنا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ بہت خوش قسمت ہے، آدمیوں کو پرکھ سکتا ہے۔ میں 15 سال کی عمر سے اس کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اسے یقین ہوگا کہ تم اس سے انتقام لینے آؤ گے، مگر تم جیسے آدمیوں سے نمٹنے کے لیے اس کے پاس تربیت یافتہ تنظیم ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خطرہ کہاں کہاں سے ہو سکتا ہے۔ تم سوچ رہے ہو کہ وہ اپنے سوٹ کی بالکنی میں بیٹھا ہو تو تم اسے نشانہ بنا لو گے، اور اس مقصد کے لیے ہوٹل کے سامنے ذیل تعمیر اپارٹمنٹ ہاؤس بلڈنگ سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ یہی بات ہے نا؟ ہاں، میرے ذہن میں یہی پلان ہے۔ بس تو پلان ہی بناتے رہو۔ اب تک وہ بلڈنگ اس کے آدمیوں سے بھر چکی ہوگی۔ ریمنڈو نے ترشی سے کہا، تم اس سے 100 گز کے فاصلے تک بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ ساونٹو کو سب سے پہلے اسی بلڈنگ کا خیال آئے گا۔ وہ اسے بالکل محفوظ بنا دے گا، اور چونکہ وہ اس کے خیال میں محفوظ ہو چکی ہے، اس لیے وہی ایک جگہ ہوگی جہاں سے میں اسے نشانہ بنا سکوں گا۔ میں نے رائفل ہاتھ میں تولتے ہوئے کہا۔ ریمنڈو نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ وہ اس کے محفوظ ہونے کے بارے میں اتنے پر یقین ہوں گے کہ حملے کی توقع کسی اور طرف سے کریں گے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ بلڈنگ میں 20 منزلیں ہیں، ہر منزل پر 15 کمرے ہیں جو سب کے سب خالی ہیں۔ اس طرح مجھے چھپنے کے لیے 300 جگہ حاصل ہیں۔ اور تمہارے خیال میں کتنے آدمی نگرانی کر رہے ہوں گے؟ اندازاً 10 آدمی۔ یہ لوگ کہاں کہاں ہوں گے؟ ان میں سے 5 دروازوں پر متعین ہوں گے، 2 آدمی لفٹ پر پہرا دیں گے، اور کم سے کم 2 ٹاپ فلور کا خیال رکھیں گے۔ وہ سب یہ سوچ کر کہ ان میں سے ہر آدمی چوکنا اور ہوشیار ہے، 3-4 گھنٹے بعد خود ہوشیار رہنا چھوڑ دیں گے۔ وہ فوج کے سپاہیوں سے زیادہ کیا فرض شناس ہوں گے، اور مجھے تجربہ ہے کہ سپاہی کس طرح کام کرتے ہیں۔ میں اس جگہ کو ایک نظر دیکھنے جا رہا ہوں۔ تم ساتھ آنا چاہتے ہو؟ ریونڈو دیر تک خاموش رہا، پھر آخر اٹھتے ہوئے بولا، اس میں میرا نقصان ہی کیا ہے؟ میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ تم ضرورت سے زیادہ خوش فہم ہو، لیکن کوئی بھی چیز یہاں کسی گولی کے انتظار میں بیٹھے رہنے سے بہتر ہے۔ تمہارے پاس کچھ رقم ہے؟ ہاں، کمرے میں $200 رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، کام چل جائے گا، میں نے کہا۔ وہ آگے بڑھا تو میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ یہ رائفل لے لو، میں پہلے جاؤں گا، تم یہاں انتظار کرو، ضرورت پڑی تو میں تمہیں آواز دوں گا۔ تمہارا خیال ہے وہ لوگ یہاں پہلے ہی پہنچ چکے ہیں؟ ریمنڈو کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ممکن ہے، میں اب کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا۔ اپنا ریوالور مجھے دے دو۔ ریمنڈو نے اپنا ریوالور مجھے دے دیا۔ میں نے رائفل اسے پکڑا دی۔ میں بہت بے آواز نیچے اترا، مگر کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ مگر میں تب تک مطمئن نہیں ہوا جب تک سارا بنگلہ نہیں دیکھ لیا۔ میں نے ریمنڈو کو آواز دے کر نیچے بلایا، اس سے رائفل لے لی اور اس سے کہا کہ وہ رقم اور ایک سوٹ کیس لے آئے۔ ممکن ہے ہمیں کسی ہوٹل میں ٹھہرنا پڑے۔ 10 منٹ بعد ہم پیراڈائز سٹی جا رہے تھے۔